اب بہت سے لوگ جناب ختمی مرتبہ کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے ایک ہڈی انسان کی لی اور ہڈی کیلشیم کی ہوتی ہے، اس کو پاؤڈر بنایا، اس کو باقاعدہ پیس دیا اور بالکل وہ پاؤڈر بن گئی۔ اب قرآن کے اندر آیت ہے اور وہ رسول خدا کے سامنے آیا اور آنے کے بعد اس نے اس ہڈی کے کیلشیم کو جو پاؤڈر تھا اس کو اڑا دیا، چہرے پہ پھونک ماری اور اس کے بعد سوال کیا وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ، عظام ہڈیوں کو کہا جاتا ہے، وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اللہ کو سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ نے سورہ یاسین میں سوال کو رکھا کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ، ان کو کون دوبارہ خلق کرے گا، دوبارہ کون خلق کرے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ یہ خاکستر بن چکی ہیں، جبکہ یہ رمیم میں تبدیل ہو چکی ہے۔ رمیم کہا جاتا ہے خاکستر کو، یہ بالکل زمین کے جیسے پاؤڈر کی طرح سے بن گئی ہیں۔ میں اس کو جو سادہ الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، لیکن خاکستر کہا جاتا ہے، جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں انگریزی کے لفظ پیش دوں، یہاں بچے بہت سے نہیں سمجھ پائیں گے مشکل الفاظ کو۔ تو اب عزیزان گرامی، جیسے یہ کہا تو اللہ نے فوراً قرآن کے اندر سوال کو بھی رکھا اور کہا کہ اے میرے حبیب قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اے میرے حبیب کہہ دیجئے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ان ہڈیوں کو جب وہ تھیں ہی نہیں، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہڈیاں جو پاؤڈر بن جائیں، خاکستر ہو جائیں، دوبارہ پلٹا کے انسان بنا دے۔ جب تھی ہی نہیں اس نے بنا دیا تھا ہڈیوں کو، ہڈیاں اس نے بنائیں، لا شے سے شے بنائے، نتھنگ سے سم تھنگ بنا دیا، کچھ نہیں تھا بنا دیا۔ جب ہے اور پلٹانا کون سا مشکل کام ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیات ہیں۔ اب ذرا توجہ میرے ساتھ رکھیے گا کہ اب یہاں پہ اللہ نے جو اشارہ کیا ہے کہ یہ انسان پلٹ کے آئے گا، میں نے کہا تھا کہ قرآن سے دلیلیں پیش کروں گا، انسان اسی جسم میں اسی روح کے ساتھ پلٹ کے آئے۔ آخرت میں سب مانتے ہیں کہ آخرت میں سب پلٹ کے واپس آئیں گے، اسی دنیا میں آئیں ذرا قرآن سے کچھ دلیلیں پیش کروں گا۔ چند واقعات ہیں کہ اسی دنیا کے اندر کچھ چیزیں واپس آئی ہیں پلٹ کے۔ اب آئیں ذرا دیکھتے ہیں۔ ایک تو خود جناب ابراہیم کا واقعہ کہ جناب ابراہیم نے سوال کیا رب کیف تحیی الموتی، پروردگارہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا؟ تو کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ تو آپ نے فرمایا بلا بے شک کہ میں ایمان رکھتا ہوں، لیطمئن قلبی، صرف اطمینان قلب کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں، اطمینان قلب کی خاطر مردوں کو زندہ ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم کا واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، کہ جب اللہ نے کہا کہ مختلف پرندے لے لو اور ان کو ذبح کر کے اور پھر ان کو ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو اور پھر مختلف پہاڑیوں پہ رکھ دو اور ایک ایک کر کے آواز دیتے جاؤ، جس پرندے کو آواز دو گے وہ جو گوشت قیمہ بن چکا تھا مختلف پہاڑیوں پہ رکھا ہے، آواز دیتے تھے جیسے کہتے تھے، مثال کے طور پہ کوا کہا اور سارے کے سارے اس کے اعضاء جمع ہونے لگے۔ ایک مرتبہ وہ گوشت بنا، خون دوڑنے لگا، پوست چڑھنے لگی، پر بننے لگے اور دوبارہ کوا ہی بن کے سامنے آیا، کوا ہی بن کے سامنے آیا۔ جب کہا کبوتر تو کبوتر ہی بن کے سامنے آیا۔ یہ تناسخ نہیں ہے، یہ اسی روح کا اسی جسم میں واپس آنا۔ جب پلٹ کے آیا تو جناب ابراہیم نے دیکھا، کہا کہ اب دیکھ لیا ابراہیم، اگر ہم اس دنیا میں لا سکتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں لا سکتے؟ عزیزان گرامی، اب یہ ایک واقعہ ہو گیا، دو میں نے حوالے دے دیے، ایک اور میں آپ کے سامنے دلیل دے دوں اور پھر ایک اور آیت پیش کروں گا۔ اب جناب عزیر نبی ہیں، دو بھائی تھے، جڑواں بھائی تھے، ٹوئنز سے ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا، عزیر اور عزیرہ۔ جب پانچویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا، لیکن ایک دوسرے سے 100 سال بڑا تھا، ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا؟ کہا کہ حضرت عزیر اور عزیرہ۔ جناب عزیر ایک وادی سے گزر رہے تھے جہاں پہ عذاب الہی نازل ہو چکا تھا، سب لوگ مر چکے تھے، ہڈیاں تھیں، سب کچھ خاکستر ہو چکا تھا۔ کہا پروردگارہ یہ سب دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے، یہ سب محشور کیے جائیں گے؟ خدا نے کہا یہ سب محشور کیے جائیں گے۔ کہا پروردگارہ میں ذرا ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان مرنے کے بعد محشور کیسے ہوتا۔ تو اللہ نے فوراً کہا کہ یہاں پہ آپ سو جائیے، اپنے ان کا گدھا تھا جس پہ سواری کر رہے تھے، کہا کہ اس کو باندھ دیں، کھانے کو رکھ دیں اور یہاں پہ آپ سو جائیں۔ تو جناب عزیر سو گئے، ایک مرتبہ سو کے اٹھے، جب سو کے اٹھے تو اللہ نے فوراً سوال کیا کم لبثتا، کتنی دیر سوئے ہیں، کتنی دیر سوئے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا لبثت یوم او بعد یوم۔ انہوں نے کہا میں ایک دن سویا ہوں، نہیں بلکہ دن کا بھی تھوڑا سا حصہ سویا ہوں۔ انہوں نے پہلے کہا یوم او بعد یوم، کہا ایک دن سویا ہوں، بلکہ نہیں ایک دن بھی نہیں سویا، ایک دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔
بہت تھوڑی سی دیر کے لیے سویا ہوں. اللہ نے فوراً قرآن میں جواب دیا بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سوتے رہے ہو. کہا انظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو، انظر الی طعامک، اور اپنے کھانے کو دیکھو، کیف یتصنع، کھانا ختم ہو چکا ہے، کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ، کچھ تھا ہی نہیں جو تم نے کھانا رکھا تھا. یاد ہے کہاں کھانا رکھا تھا؟ کہ گدھا کا دیکھو یہ اس کی ہڈیاں بننے لگیں، گوشت چڑھنے لگا، خون دوڑنے لگا. جب ایک مرتبہ کھال بنی تو ایک بات واضح ہو گئی، وہ جو گدھا تھا دوبارہ گدھا ہی بن کے واپس آیا. اگر بات واضح ہو گئی ہو، اگر کوئی گدھا کسی نبی کے پاس 100 سال بھی سوتا رہا پھر بھی گدھا ہی رہتا.